آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کھانے پینے پہ خرچ کرتے ہو، میری گزارش ہے کہ کاش کہ آپ ایصال ثواب کے لیے تعلیم پہ خرچ کرو تو کتنا اچھا ہو۔ آپ جس کو کھلائیں گے کھا کر کے وہ کھلانے والا بنے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی کو پڑھا دیں گے تو پڑھا ہوا آدمی پڑھانے والا ضرور بن جائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ مدارس پر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ صرف سنی دعوت اسلامی کو دو، یہ نہیں کہتا، جہاں پر خلوص کے ساتھ خوش عقیدہ مسلمانوں میں کام ہو رہا ہے سب کا خیال کرو۔ بلکہ اگر یہاں ائمہ مساجد اور تنظیم کے ذمہ داران موجود ہیں، ہمارے قائد ہمارے امیر تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ مکاتب صرف تحریک کے تھرو کھولو، آپ جس تنظیم سے متفق ہو ہر تنظیم والے 2 4 4 8 8 10 مکاتب کھولے، بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے بچے کو دارالعلوم میں نہیں بھیجتا، ہر آدمی اپنے بچوں کو لیکن مکتب میں ضرور بھیجتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ 5 کلمے، یہ دعائے قنوت، یہ درود ابراہیمی، یہ التحیات، یہ سب جو ہم نے سیکھا ہے دارالعلوم میں جا کر نہیں سیکھا، جب دارالعلوم میں گئے تو وہ اوپر کی پڑھائی پڑھی، لیکن یہ ہمارے استاد جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں جیسے یاد کرایا آج بھی اسی لہجے میں ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ ابھی لہجہ محنت سے لوگوں نے بدلا ہے، لیکن لوگوں کا لہجہ بدل گیا، مگر استاد نے ہمیں جیسا پڑھایا تھا ہم ویسے ہی پڑھ پاتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ، آج بھی لاکھ کوشش کے بعد بھی ہم ویسے ہی پڑھ، ہمارے استاد کا احسان ہے ہم پر، استاد نے ہمیں پڑھایا۔ تو آپ سے کہتا ہوں اچھے مکاتب کا انتخاب کرو۔ بس جاتے جاتے جو پیرنٹس ہیں ان سے کہتا ہوں، اگر آپ صبح صبح جھوٹے منہ، بلکہ ہمارے ہاں تو جھوٹے منہ کہتے ہیں، ہاں تو جھوٹ بول بول کے جھوٹے منہ بھی ہے، وہ جھوٹے منہ نہیں ہے، وہ جھوٹے منہ ہے، جو جھوٹے منہ لنگی بنیان پر آپ اسکول تک اپنے بچوں کو پہنچانے جاتے ہو، صرف اس لیے کہ بچے کا مستقبل سنور جائے، بالکل پہنچائیے، اسکول پہ بہت دھیان دیجیے، لیکن ایسے ہی جھوٹے منہ جو اسکول تک پہنچاتے ہو کبھی کبھی مدرسوں میں بھی بچوں کو پہنچانے کے لیے لاؤ۔ اسکول پر توجہ ہے، مدرسوں پہ بھی توجہ دو، بہت محنت کی ضرورت ہے۔ میں نے جمعہ کی نماز میں یہ بات کہی کہ ہمارے ہر بچے کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر پکنک پر بھی کہیں گئے ہو، لباس کیسا ہی بدن پر ہو، نماز کا وقت آ جائے تو ہر بچے میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھا سکے۔ میں نے عرب میں دیکھا یہ بات، بحرین کے ایئرپورٹ پر میں موجود تھا، میں اپنی نماز پڑھ رہا تھا، دیکھا کہ چند لڑکے آئے، کھلے سر تھے، میں ان کے کھلے سر کی تائید نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو بات بتا رہا ہوں، جینس ٹی شرٹ پہ تھے، ایک نے اقامت پڑھی، دوسرا آگے بڑھا، وہ سب بغیر داڑھی کے تھے، جینس ٹی شرٹ پہ تھے، کھلے سر تھے، لیکن یقین جانے اللہ گواہ ہے میں نے دیکھا کہ وہ قرآن اتنا اچھا پڑھ رہا تھا کہ اتنا اچھا قرآن میں بھی نہیں پڑھ سکتا، ویسے بھی میں بہت اچھا نہیں پڑھ پاتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے اچھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ میں نے کہا کہ یہ ہند میں کیوں نہیں ہو سکتا اگر محنت کرے، اور ہو رہا ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارے عثمان بھائی کے بچے نے اذان پڑھی، ہم نے سنا اس کو وہاں بیٹھ کر، مجھے سمجھ میں آ گیا اس کے ابا بھی بہت اچھی اذان پڑھتے ہیں لیکن ابا سے اچھی بچے نے پڑھی ہے، یعنی ہمارا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ۔ ابا نے دوسروں کو دیکھ کر کے سیکھا، بچے نے استاد کے پاس زانوئے تلمس طے کر کے سیکھ، یہ فرق ہے۔ بچوں کو پڑھاؤ، اور مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تم کو جتنا علم دیا اس سے زیادہ اپنے بچوں کو دو، کیونکہ تمہارے دور سے زیادہ ترقی یافتہ دور تمہارے بچوں کا ہوگا۔ ہمیں اس پہ کوشش کرنی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے، ہاں اتنا بڑا کام کرنے میں، اتنا بڑا کام سنبھالنے میں کہیں نہ کہیں ذمہ داروں سے مسٹیک ضرور ہو سکتی ہے، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ مس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے ہمارے کارکنان سے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کام پہ نظر رکھیں، آپ کام پہ نظر رکھیں، کوئی کمی ہوتی ہے تو ہم سے شکایت کریں، ہم حاضر ہیں اس کی اصلاح کے لیے، اپنی بھی اصلاح کے لیے اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کے لیے۔ لیکن سنی دعوت اسلامی کے مکاتب میں بھیجنے کی گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو انتخاب کرنا ہوگا کہ قرآن اس سے پڑھیں
جو صاحب قرآن کی تعظیم اور توقیر اور عزت کرنا جانتا ہو، اس سے قرآن نہ پڑھائے بچوں کو جو قرآن پڑھ کر حضور کی توہین کرنے کی بات کرتا ہو۔ قرآن تو پڑھا دے گا، ایمان چھین لے گا، اور پھر وہ دن آئے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن کثرت سے پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ تو وہاں قرآن نہ پڑھاؤ، جہاں حلق کے نیچے نہیں اترا وہاں پڑھاؤ۔ جو قرآن کے قرآن کو دیکھ کے کہتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اپنے بچوں کا ایمان بچانے کے لیے ہمیں ہر اعتبار سے کاوش اور کوشش کرنی ہوگی۔ اگر آپ کی دعائیں اسی طرح ساتھ رہی تو انشاءاللہ ہم مزید مکاتب کو